بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 نومبر کے حوالے سے آج کا میسج اور پیغام بہت اہم پیغام ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش 9 نومبر الحمدللہ پاکستان کے اندر دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس قوم کے وہ محسن ہیں جنہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے عدالت کے اندر 2 قومی نظریوں کے تحت پاکستان کی قرارداد پیش کی۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک الگ ملت ہے اور اسلام ایک الگ ملت ہے، تو یہ پاکستان ہندوستان اس کے 2 حصے ہوں گے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہندوستان کا سینہ چیر کر پاکستان نکالا گیا، جس کی تکلیف آج بھی ہندو محسوس کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک رنگ کے، ایک نسل کے، ایک جیسی ثقافت کے لوگ ہیں، ہمیں جدا کیسے کیا گیا، الگ کیسے کیا گیا۔ ہندو آج بھی اس بات پر تانا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رنگ نسل کے لوگوں کو ہمیں جدا کیا گیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جن کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا، جناح صاحب ہمارا رنگ، نسل، ہمارے تعلقات، ہر چیز اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہمارے نظریے الگ ہیں۔ ان کا نظریہ الگ ہے، ہمارا نظریہ الگ ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحد ہے، اسلام کے ساتھ کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کفر سے آزاد ہونے کے لیے، اس کفر سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ کفر برطانیہ کا ہو، چاہے وہ کفر ہندوستان کا ہو، ان دونوں کفر سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے۔ یوں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قومی نظریے کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فضل کیا اور یہ پاکستان ہمیں عطا ہوا۔ پاکستان کے حوالے سے بات آئی تو میں ایک اور بھی بات اس کے ساتھ بیان کرتا چلوں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب قائد اعظم محمد علی جناح سے جا کر کہا کہ جناح صاحب آپ کھڑے ہو جائیں، ہمت کریں، آپ اور ہم مل کر مسلمانوں کو یکجا کر کے ایک الگ ملک بنائیں گے، پاکستان بنائیں گے ہم۔ چونکہ بنارس کانفرنس کے اندر یہ قرارداد مسلمان پاس کر چکے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ اب کوئی چلے یا نہ چلے، علماء اس بات پر متفق تھے کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے اور ہم نے اس کو بنا کر ہی دم لینا ہے، چاہے جتنا ہی ہمیں قربانی دینی پڑے۔ خیر، جب قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آ کر کہا کہ جناح صاحب ہم نے پاکستان بنانا ہے۔ وہ کہنے لگا پاکستان نہیں بن سکتا۔ کیسے بن سکتا ہے؟ گاندھی جی ناراض ہو جائیں گے، نہرو لال ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہاں جی برطانیہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہم سے گورے ناراض ہو جائیں گے، اقبال جھلا ہوئے ہیں، ایک پاکستان نہیں بن سکتا۔ علامہ محمد اقبال نے جو جواب دیا وہ بڑا قابل دید تھا۔ کہنے لگے جناح صاحب آپ کھڑے تو ہوں، آپ ہمت تو پکڑیں، آپ یہ وکالت کا کیس لڑیں تو صحیح، آپ جرت مندانہ اقدام کریں تو صحیح۔ آپ کہتے ہیں نہیں بن سکتا، پر مجھے تو رسول اللہ نے خود کہا ہے اقبال کھڑے ہو جاؤ، پاکستان بنانا ہے تم نے۔ تو وہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جن کے ساتھ علامہ کہا جاتا ہے، ایک بندہ سوچے یار داڑھی مونڈا اقبال، اس کو علامہ کی ڈگری کیسے حاصل ہوگی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ علامہ تھے، کہتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، پھر آپ نے اسلامیات پر PhD حاصل کی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علامہ اس لیے لگتا ہے کہ وہ صرف لبرل قسم کے جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، سیکولر قسم کے پڑھے لکھے نہیں تھے کہ باہر کی تعلیم حاصل کر کے آئے تو یعنی یورپی یونین کی تعلیم حاصل کر کے آئے، ولایت سے تعلیم حاصل کر کے آئے تو وہی رنگ چڑھا ہوا تھا، بلکہ نہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ۔ اقبال کیوں؟ خیرہ کا معنی ہوتا ہے پریشان، حیران پریشان۔ اقبال کہتے ہیں مجھے یورپ کی ترقی نے پریشان نہیں کیا کہ یورپ نے بڑی ترقی کر لی، وہاں جو ہے وہ بجلیاں لگ گئیں، وہاں ٹرینیں چل گئیں، گاڑیاں چل گئیں۔ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ۔ کیوں اقبال؟
کہتا ہے سرما تھا میری آنکھ کا خاک و مدینہ و نجف، اس لیے کہ میری آنکھ میں یورپ کا سرما نہیں لگا ہوا تھا، میری آنکھوں میں در مصطفیٰ کا اور مولا علی کے نجف کا سرما لگا ہوا تھا۔ ایک اور بات کی اقبال نے، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی۔ اقبال کہتا ہے میں یورپ گیا، وہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، سردی بہت زیادہ تھی، لیکن کہنے لگے کہ فجر کے وقت اقبال کو ان ٹھنڈی ہواؤں نے پریشان نہیں کیا۔ الحمدللہ میں صبح کے وقت اٹھا اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا۔ اقبال یہ کس چیز کا کمال ہے؟ اقبال کہتے ہیں مرادادی خرد پرور جنون نگاہ مادر پاک اندرون۔ اقبال کہنے لگا میرا کوئی کمال نہیں۔ پھر اقبال کمال کیندہ ہے؟ اقبال کہتا ہے یہ میری ماں کی نگاہوں کا کمال ہے کہ جن کی نگاہ نے اقبال کے اندر یہ دم خم پیدا کر دیا ہے۔ ہاں جی، اصل بات یہ تھی، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، نم آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، دل خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے نچوڑا اس بات پہ، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ اپنا بھی محاسبہ کرتا تھا اقبال، اور سامنے والوں سے بھی بڑی دلیری کے ساتھ بات کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ دیدہ دلیری میری ماں کی تربیت کی وجہ سے مجھے ملی ہے۔ ایک اور مجھے بات یاد آئی، اقبال رحمت اللہ علیہ ایک جگہ گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں کہنے لگا کہ مولوی کو کیا ہو گیا ہے، آئیں بائیں شائیں کر رہے، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات۔ کہنے لگا کچھ غم نہیں جو حضرت واعظ ہیں تنگ دست۔ کہنے لگا مجھے پتہ ہے اس کو غربت و مفلسی نے مار رکھا ہے، ہاں جی یہ لوگوں کو نئے سنہرے خواب دکھا رہے ہیں، اور دیکھا نا جی جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں جہاد تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات پہلے کی کر دی ہے کہ جناب جنگ ہی ہر مسئلے کا حل ہے، کشمیر کے مسئلے کا حل بھی جنگ ہے، ہاں جی افغانستان کے مسئلے کا حل بھی جنگ ہے، عراق شام اردن یمن کے مسئلے کا حل بھی جنگ ہی ہے، فلسطین کے مسئلے کا حل بھی جنگ ہی ہے۔ تو مولوی بیٹھا ہوا آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا، اقبال نے بڑے کمال کی بات کی۔ اقبال کہنے لگا، اس نے کہا میرے جیسے بندے کی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کچھ غم نہیں جو حضرت واعظ ہیں تنگ دست، تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں، رد جہاد پہ تو بہت کچھ لکھا گیا، تردید حج میں کوئی رسالہ رقم کریں۔ اقبال کہنے لگا مولوی نے جا کے سمجھا، اس کو کہا جہاد پہ تو بہت لوگوں نے پہلے اختلاف کیا ہے، جہاد کے منکر تو پہلے بہت ہو گئے، تو چاہتا ہے کہ تیری پذیرائی ہو، جہاد کے انکار کرنے سے تیری پذیرائی نہیں ہونی، وہ پہلے لوگ پذیرائی حاصل کر گئے۔ جہاد چونکہ اسلام کا حصہ ہے، ہاں تو پذیرائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ارکان اسلام میں سے کسی اور رکن کا انکار کر دے۔ کتنی بڑی بات تھی اقبال کے اندر، کتنا دم خم والی بات کرتا تھا۔ میں تو بڑا حیران ہو جاتا ہوں، اقبال کسی لیڈر کے لیے ہاں جی نہیں چل رہا تھا، کسی لیڈر کا گرویدہ نہیں تھا، نہ یورپ کا گرویدہ تھا، بلکہ وہ کہتا ہے سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا۔ وہ کہنے لگا میرا جو سردار ہے نا، میرا جو سپہ سالار ہے نا، وہ حضور ہی ہے، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا۔ اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے بھی کی تھی، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں جی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مصور پاکستان، جس نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا، صرف خواب وہ سونے والا نہیں خواب دیکھا، بھائی سو گئے اقبال اور اٹھ کے کہنے لگے جنازہ پاکستان بنانا، نہ نہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا اٹھو اقبال، اٹھو اقبال، کھڑا ہو، پاکستان بنانا ہے، پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہے، ہاں جی مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ محمد علی جناح صاحب بیماری کی حالت کے اندر، جبکہ ان کو کئی قسم کی بیماریاں تھیں، ٹی بی بھی تھی ان کو، ان کے گردے اور پھیپڑے بھی ختم ہو چکے تھے، اقبال نے جب ان کی ذہن سازی کی تو محمد علی جناح جیسا ہاں جی بستر پر لگا ہوا مریض بھی کھڑا ہو کر کہنے لگا اقبال آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں اسی میں مسلمانوں کی بقا ہے۔ 9 نومبر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کا دن ہے، خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، مصور پاکستان کو ایصال ثواب کرنے کا دن ہے۔ آئیے 9 نومبر کو یاد اقبال منائیے۔